السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی کو قتل کے جرم میں پھانسی ہو گئی اور میں عمر بھر اس کا داغ دھوتی رہی۔ 20 سال بعد جس انسپکٹر نے اسے گرفتار کیا تھا وہ مرتے وقت میرے پاس آیا اور ایک اعترافی بیان دیا۔ اس نے بتایا کہ میرا بھائی بے گناہ تھا اور اسے کسی اور کو بچانے کے لیے پھنسایا گیا۔ جب میں نے اس خفیہ قاتل کا نام سنا تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ وہ نام تو میرا نام عالیہ ہے، اور اگر آپ میرے چہرے کو غور سے دیکھیں تو آپ کو جھریوں کے درمیان وہ انکہی داستان لکھی نظر آئے گی جو میں پچھلے 20 سالوں سے اپنے سینے میں دفن کیے بیٹھی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ وقت صرف زخم پر کھرین جماتا ہے، جسے ذرا سا کرے دو تو خون رستا ہے۔ اور میرا زخم تو ایسا ہے جو میرے اپنے سگے بھائی سلیم کے خون سے لکھا گیا تھا۔ وہ سلیم جو مجھ سے 4 سال چھوٹا تھا، لیکن محبت اور حفاظت کرنے میں وہ میرا باپ لگتا تھا۔ ہم دونوں ہی بہن بھائی تھے۔ والدین کے انتقال کے بعد سلیم ہی میرا سب کچھ تھا۔ میری شادی وقار سے ہوئی تو سلیم بہت خوش تھا۔ وقار ایک نہایت شریف النفس اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ ان کا اپنا کاروبار تھا اور وہ میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتے تھے۔ ہماری زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ میرے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور اس وقت میں تیسری بار امید سے تھی۔ حمل کا 7واں مہینہ تھا اور میری طبیعت اکثر خراب رہتی تھی، جس کی وجہ سے وقار میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ سلیم بھی اکثر ہمارے گھر آتا رہتا تھا تاکہ میرا دل لگا رہے۔ وہ مشکل رات مجھے آج بھی یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی اور بادلوں کی گرج سے کھڑکیاں لرز رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی تھی۔ میرے پیروں میں سوجن تھی اور کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وقار گھر پر نہیں تھے۔ وہ شام کو کسی بزنس میٹنگ کا کہہ کر نکلے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی تھی، کیونکہ ان دنوں وہ کاروباری پریشانیوں کی وجہ سے بہت تناؤ کا شکار تھے۔ ان کا کسی پارٹی کے ساتھ پیسوں کا لین دین کا تنازع چل رہا تھا، جس کا ذکر انہوں نے مجھ سے سرسری سا کیا تھا۔ سلیم اس رات ہمارے گھر رکا ہوا تھا، کیونکہ وقار نے جاتے ہوئے اسے فون کر کے کہا تھا کہ عالیہ اکیلی ہے اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، تم آ کر اس کے پاس رک جانا۔ سلیم ڈرائنگ روم میں تھا اور بچے اپنے کمرے میں سو رہے تھے، اور رات کے تقریباً 12 بجے ہوں گے جب مجھے باہر پورج میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میں سمجھی وقار آ گئے ہیں اور مجھے تھوڑا سا سکون محسوس ہوا، لیکن پھر اچانک نیچے سے اونچی آواز میں بحث ہونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بوجھل قدموں سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ بحث کی آوازیں ڈرائنگ روم سے آ رہی تھیں۔ مجھے وقار کی آواز سنائی دی جو بہت غصے میں لگ رہی تھی، اور ساتھ ہی کسی اجنبی مرد کی آواز تھی جو دھمکیاں دے رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
میں ابھی سیڑھیوں کے پاس پہنچی ہی تھی کہ ایک گولی چلنے کی آواز آئی۔ گولی چلنے کی اس ایک زوردار آواز نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا، لرزا کر رکھ دیا۔ میری چیخ نکل گئی اور میں پیٹ پر ہاتھ رکھے تیزی سے نیچے بھاگی۔ حالانکہ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں بھاگ سکتی، لیکن خوف نے مجھے طاقت دے دی تھی۔ جب میں ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ فرش پر ایک اجنبی شخص خون میں لت پت پڑا تھا۔ اس کے سینے سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا اور اس کے پاس ہی میرا بھائی سلیم کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وقار کا لائسنس یافتہ پستول تھا اور اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وقار کمرے کے ایک کونے میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور وہ سر پکڑے ہوئے تھے جیسے صدمے میں ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی سلیم نے پستول ہاتھ سے نہیں پھینکا، بلکہ اسے اپنی مٹھی میں اور سختی سے جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی، لیکن ساتھ ہی ایک گہرا سکون بھی تھا جو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آیا۔ میں نے چیخ کر پوچھا، سلیم، یہ تم نے کیا کر دیا؟ سلیم نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نظر میرے پیٹ پر گئی اور پھر اس نے وقار کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، آپی، یہ مجھے مارنے آیا تھا۔ میں نے دفاع میں گولی چلائی۔ میں اس کی طرف بڑھی تاکہ اس سے پستول لے سکوں، لیکن وقار فوراً اٹھے اور مجھے روک دیا۔ عالیہ، قریب مت جاؤ، اس کے ہاتھ میں بندوق ہے۔ وقار نے مجھے پیچھے دھکیلا۔ میں رو رہی تھی، چلا رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اسی دوران پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے۔ شاید پڑوسیوں نے گولی کی آواز سن کر اطلاع کر دی تھی۔ انسپکٹر نواز اپنی ٹیم کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے لاش دیکھی اور پھر سلیم کے ہاتھ میں پستول دیکھا۔ سلیم نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس نے خاموشی سے اپنے ہاتھ آگے کر دیے۔ انسپکٹر نے اسے ہتھ کڑی لگائی اور سلیم جاتے ہوئے صرف ایک بار مڑا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا، آپی، وقار بھائی کا اور بچوں کا خیال رکھنا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں۔ اس کا لہجہ اتنا اسپاٹ تھا جیسے وہ جیل نہیں بلکہ کسی لمبے سفر پر جا رہا ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وقار پولیس والوں سے بات کر رہے تھے۔ وہ انسپکٹر نواز کو بتا رہے تھے کہ وہ ابھی ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے کہ انہوں نے گولی کی آواز سنی اور اندر آئے تو سلیم نے اس آدمی کو مار دیا تھا۔ وقار کا بیان پولیس نوٹ کر رہی تھی اور میں بت بنی کھڑی تھی۔ میرا معصوم بھائی، جس نے کبھی چیونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا، آج قاتل بن گیا تھا۔ اگلی صبح اخبارات میں میرے بھائی کا نام شہ سرخیوں میں تھا۔ بہنوئی کے گھر ڈکیتی کی کوشش ناکام، سالے نے ڈاکو کو مار دیا، لیکن تفتیش میں پتہ چلا کہ وہ ڈاکو نہیں تھا بلکہ وقار کا بزنس پارٹنر تھا جس سے پیسوں کا تنازع تھا۔ پولیس کا کیس یہ بنا کہ سلیم نے اپنے بہنوئی کی طرفداری کرتے ہوئے طیش میں آ کر اسے قتل کر دیا۔ سلیم نے عدالت میں بھی یہی بیان دیا
اس نے ایک بار بھی انکار نہیں کیا۔ میں جیل میں اس سے ملنے گئی۔ میں سلاخوں کے پیچھے کھڑی روتی رہی۔ میں نے اس سے پوچھا، سلیم سچ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ تم تو ایسے نہیں ہو، تم تو جانور ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتے، تم انسان کو کیسے مار سکتے ہو؟ سلیم نے مسکرا کر میرے آنسو پونچھنے کی کوشش کی اور کہا، آپی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے۔ وہ اپنی موت کے منہ میں کھڑا تھا، لیکن اسے میری فکر تھی۔ وقار نے اس دوران میرا بہت ساتھ دیا۔ بہترین وکیلوں کی فوج لے آئے۔ انہوں نے پانی کی طرح پیسہ بہایا تاکہ سلیم کو بچا سکیں۔ وہ مجھے تسلی دیتے کہ عالیہ، میں سلیم کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس نے میری خاطر یہ قدم اٹھایا ہے۔ وقار کا یہ روپ دیکھ کر میری نظر میں ان کی عزت اور بڑھ گئی کہ وہ کتنے عظیم انسان ہیں، ایک قاتل کے دفاع میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رہی ہیں صرف میری خاطر۔ لیکن قانون اندھا ہوتا ہے۔ تمام ثبوت سلیم کے خلاف تھے۔ آلائے قتل پر اس کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ اس کا اعترافی بیان موجود تھا اور موقع کے گواہ خود وقار تھے، جنہوں نے عدالت میں انتہائی دکھی دل کے ساتھ گواہی دی کہ ہاں، میں نے سلیم کو گولی چلاتے دیکھا، لیکن وہ میرے دفاع میں جذباتی ہو گیا تھا۔ عدالت نے اسے قتل عمد کا مجرم قرار دیا اور سزائے موت سنا دی۔ جس دن فیصلہ آیا میں عدالت میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں میرا تیسرا بیٹا پیدا ہوا۔ خوشی اور غم کا یہ کیسا امتزاج تھا! ایک طرف زندگی آئی تھی اور دوسری طرف میرے بھائی کی زندگی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام سلیم رکھا تاکہ میرا بھائی ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ پھانسی سے ایک دن پہلے میں سلیم سے ملنے گئی۔ وہ کال کوٹھڑی میں تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے کوئی عبادت گزار ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ چومے۔ میں نے منت کی کہ اب بھی وقت ہے، سچ بتا دو، اگر کوئی اور وجہ ہے تو بتا دو۔ لیکن اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور قسم دی کہ آپی، اس موضوع پر کبھی بات مت کرنا، بس وقار بھائی کے ساتھ خوش رہنا، وہ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ میں کیا جانتی تھی کہ اس قسم کے پیچھے کون سا طوفان چھپا ہے۔ اگلی صبح فجر کے وقت اسے پھانسی دے دی گئی۔ میں اس کا جنازہ بھی نہیں دیکھ سکی، کیونکہ میں زچگی کی پیچیدگیوں کی وجہ سے بستر سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ وقار نے ہی اس کی تدفین کی، اور جب وہ واپس آئے تو بہت رو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے گلے لگا کر کہا، عالیہ، میں شرمندہ ہوں، میں تمہارے بھائی کو بچا نہیں سکا۔ میں نے ان کے آنسو پونچھے اور کہا کہ آپ نے تو اپنی پوری کوشش کی، شاید سلیم کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اس کے بعد شروع ہوا میرا امتحان۔ معاشرے نے میرا جینا حرام کر دیا۔ لوگ مجھے قاتل کی بہن کہہ کر پکارتے۔ میرے بچوں کو اسکول میں تانے ملتے کہ ان کا ماموں خونی تھا، قاتل تھا۔ رشتہ داروں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا، تعلق توڑ لیا۔ ہر کوئی وقار کو ہمدردی کی نظر سے دیکھتا۔
کہ کتنا نیک مرد ہے جو ایک قاتل کی بہن کو اب بھی نبھا رہا ہے۔ میں شرمندگی کے بوجھ تلے دبتی گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں وقار پر بوجھ ہوں، ان کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہوں۔ میں نے کئی بار وقار سے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں تاکہ آپ کی بدنامی نہ ہو، لیکن وقار نے ہمیشہ مجھے ڈانٹ دیا۔ وہ کہتے تم میری عزت ہو، عالیہ اور سلیم کی قربانی کو میں رائیگاں نہیں جانے دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہو گئے، لیکن وہ داغ دھل نہ سکا۔ میری بیٹی کی منگنی 2 بار ٹوٹ گئی، صرف اس لیے کہ لڑکے والوں کو پتہ چلا کہ اس کا ماموں پھانسی چڑھا تھا۔ میرا بیٹا فوج میں جانا چاہتا تھا، لیکن اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ یہ سب دکھ میں اکیلے سہتی رہی، اور وقار ہر قدم پر میرے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ وہ میرے لیے مسیحا بن گئے تھے۔ میں ان کی پوجا کرتی تھی کہ دنیا میں ایسا شوہر کسی کو نہیں ملتا، یعنی ان کا اتباع کرتی تھی، مطلب یہ ہے، جو بیوی کے گنہگار خاندان کا بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھائے پھرتا ہو۔ 20 سال گزر گئے، سلیم کی قبر پرانی ہو گئی، لیکن میرے دل کا زخم ہرا رہا۔ میں ہر جمعرات اس کی قبر پر جاتی اور گھنٹوں روتی۔ میں اس سے معافی مانگتی کہ میں ایک بری بہن ہوں جو اسے بچا نہ سکی، اور وہ منو مٹی تلے خاموش سویا رہتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ قبر کے اندر بھی میری حفاظت کر رہا ہے، اور اس نے اپنے سینے میں جو راز دفن کیا ہے وہ میری دنیا کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ زندگی شاید اسی طرح گزرتی رہی اگر وہ فون کال نہ آتی جس نے ماضی کے مردہ سانپ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ فون کال انسپیکٹر نواز کی بیٹی کی تھی، جس نے بتایا کہ انسپیکٹر صاحب آخری سٹیج کے کینسر میں مبتلا ہیں اور ہسپتال میں ہیں، اور وہ مرنے سے پہلے مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں حیران تھی کہ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں، وہ تو ریٹائر ہو چکے تھے اور میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ لیکن اس کی بیٹی نے روتے ہوئے کہا کہ بابا کہہ رہے ہیں کہ ان پر عالیہ بی بی کا قرض ہے جو اتارے بغیر وہ مر نہیں سکتے۔ میں نے وقار کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن عین وقت پر انہیں ایک ضروری میٹنگ میں جانا پڑ گیا، اور انہوں نے ڈرائیور کو میرے ساتھ بھیج دیا۔ میں ہسپتال پہنچی تو عجیب سی بے چینی تھی، بے قراری تھی۔ ہسپتال کی بو مجھے اس دن کی یاد دلا رہی تھی جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا اور میرا بھائی پھانسی چڑھا تھا۔ میں ICU میں داخل ہوئی تو سامنے بستر پر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ لیٹا تھا۔ یہ وہی روبدار انسپیکٹر نواز تھا جس کی آواز سے مجرم کانپتے تھے۔ آج وہ خود موت کے سامنے کانپ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے آکسیجن ماسک ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تڑپ تھی جیسے وہ برسوں سے میرا انتظار کر رہا ہو۔ ICU وارڈ میں مشینوں کی بیپ بیپ کی آوازیں گونج رہی تھی جو ماحول کو مزید سوگوار بنا رہی تھی۔ میں انسپیکٹر نواز کے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا اور دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ انسپیکٹر نے اپنی لرزتی ہوئی انگلی سے اشارہ کیا کہ میں قریب آؤں۔ اس کی آواز بہت مدھم اور ٹوٹی پھوٹی تھی۔ عالیہ بی بی، مجھے معاف کر دینا۔ یہ اس کے پہلے الفاظ تھے۔ میں نے حیرانی سے کہا، انسپیکٹر صاحب، آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟
آپ نے تو اپنا فرض ادا کیا تھا، میرے بھائی نے جرم کیا تھا، میرے بھائی نے ایک گناہ کیا تھا، ایک قصور کیا تھا، اور قانون نے اسے سزا دی، اس میں آپ کا کیا قصور؟ انسپکٹر نواز کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس کے جھریوں زدہ گالوں پر لکیریں بنانے لگے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں بی بی، یہی تو وہ بوجھ ہے جو مجھے مرنے نہیں دے رہا۔ تمہارے بھائی نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی قصور نہیں تھا اس کا، سلیم بے گناہ تھا۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ بے گناہ تھا تو اس نے اعتراف کیوں کیا؟ وہاں لاش تھی، اس کے ہاتھ میں پستول تھا، اور آپ نے خود اسے گرفتار کیا تھا۔ انسپکٹر نے کھانسنے کی کوشش کی، اس کا سانس اکھڑ رہا تھا، لیکن اسے بات مکمل کرنی تھی۔ بیٹھ جاؤ بی بی، آج سچ سن لو، ورنہ قیامت کے دن میں تمہارے بھائی کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ میں بے جان وجود کے ساتھ، بے جان جسم کے ساتھ دوبارہ کرسی پر گر گئی۔ 20 سال پرانی عمارت میرے ذہن میں لرزنے لگی۔ اس رات جب میں وہاں پہنچا، انسپکٹر نے رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر بولنا شروع کیا، تو میرا تجربہ مجھے بتا رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ سلیم کی آنکھوں میں قاتل والی وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک خوف تھا، اور وہ خوف اپنے لیے نہیں تھا، وہ بار بار تمہاری طرف دیکھ رہا تھا، اور تمہارے شوہر وقار کی طرف۔ وقار کا نام سن کر میں نے کہا، وقار تو صدمے میں تھے، وہ تو سلیم کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انسپکٹر نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ بی بی، قانون ثبوت مانگتا ہے اور جذبات نہیں دیکھتا، لیکن ایک تفتیشی افسر کی چھٹی حص بھی ہوتی ہے۔ میں نے اس رات وہ پستول اپنے قبضے میں لیا تھا اور اسے فورینسک کے لیے بھیجا تھا، لیکن فورینسک رپورٹ آنے سے پہلے ہی تمہارے بھائی نے مجسٹریٹ کے سامنے اعتراف جرم کر لیا تھا، اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، میرے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، کیونکہ اس رات حوالات میں تمہارا شوہر وقار اس سے ملنے آیا تھا۔ انسپکٹر نے انکشاف کیا، وقار؟ لیکن انہوں نے تو مجھے بتایا تھا کہ پولیس انہیں ملنے نہیں دے رہی۔ میں نے حیرت سے کہا۔ انسپکٹر نے کہا، پیسہ ہر دروازہ کھول دیتا ہے۔ عالیہ بی بی، وقار اس رات سلیم سے ملا تھا، اور ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی یہ مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن اس ملاقات کے فوراً بعد سلیم نے مجھے بلایا اور کہا کہ انسپکٹر صاحب، میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں جرم کا، کیس جلدی ختم کریں، مجھے پھانسی دے دیں۔ میں نے سوچا شاید وقار نے اسے سمجھایا ہوگا کہ سچ بول دو، صحیح بات بتا دو تاکہ سزا کم ہو جائے۔ میں اب بھی وقار کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتی تھی۔ انسپکٹر نواز نے سانس لینے کے لیے وقفہ لیا اور پھر بولا، اصل کہانی یہ نہیں ہے، اصل کہانی وہ ہے جو فورینسک رپورٹ تھی، جو سلیم کے اعتراف کے بعد آئی اور جسے میں نے فائل سے غائب کر دیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیسی رپورٹ؟ انسپکٹر نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک پرانا زرد کاغذ نکالا جو تہہ کیا ہوا تھا۔ یہ وہ رپورٹ کی کاربن کاپی ہے بی بی۔ اس رپورٹ کے مطابق جس پستول سے گولی چلی تھی
اس پر سلیم کی انگلیوں کے نشانات تو تھے، لیکن وہ نشانات ایسے تھے جیسے کسی نے زبردستی پستول اس کے ہاتھ میں تھمایا ہو، یعنی پوسٹ مارٹم قسم کے نشانات، لیکن ٹریگر پر جو نشان تھے وہ صاف کیے گئے تھے مگر مکمل صاف نہیں ہو سکے تھے۔ وہاں ایک انگوٹھے کا جزوی نشان ملا تھا جو سلیم کے انگوٹھے سے میچ نہیں کرتا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا، تو وہ نشان کس کا تھا؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ انسپیکٹر نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے اس وقت اس پر توجہ نہیں دی کیونکہ ملزم خود مان رہا تھا اور میرا کیس حل ہو رہا تھا۔ اوپر سے دباؤ تھا کہ کیس جلدی نمٹاؤ، لیکن میرے ضمیر نے مجھے اکسایا، تو میں نے خفیہ طور پر اس مقتول کے بارے میں تحقیق کی۔ وہ مقتول کوئی عام بزنس مین نہیں تھا، وہ ایک بلیک میلر تھا، اور اس رات وہ وہاں صرف پیسے لینے نہیں آیا تھا بلکہ کچھ اور بھی لینے آیا تھا۔ کیا لینے؟ میں نے بے تابی سے، بے چینی سے، بے قراری سے پوچھا۔ وہ تمہارے شوہر وقار کی کچھ ویڈیوز اور دستاویزات لینے آیا تھا جو اگر باہر جاتی تو وقار کا کاروبار اور عزت سب خاک میں مل جاتا۔ انسپیکٹر نواز کی باتیں میرے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ وقار کی عزت؟ بزنس؟ تو کیا سلیم نے وقار کی عزت بچانے کے لیے اسے مارا تھا؟ میں نے امید کی آخری کرن کا سہارا لیا کہ شاید میرا بھائی اب بھی ہیرو ہی ہو۔ انسپیکٹر نے سر ہلایا۔ نہیں بی بی، گولی سلیم نے نہیں چلائی تھی۔ سلیم تو گولی چلنے کے بعد کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جب میں نے جائے وقوع کا معائنہ کیا تھا تو وہاں صوفے کے نیچے مجھے ایک چیز ملی تھی جسے میں نے ثبوت کا حصہ نہیں بنایا، بلکہ کیونکہ وقار صاحب نے مجھے اس کے بدلے بھاری رشوت کی پیشکش کی تھی، اور میری بیوی اس وقت کینسر سے لڑ رہی تھی، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں بک گیا بی بی، میں نے ایک بے گناہ کو پھانسی چڑھا دیا اور اصل قاتل کو بچا لیا۔ میں نفرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو 20 سالوں سے میری نظروں میں مسیحا بنا ہوا تھا۔ تم نے پیسوں کے لیے میرے بھائی کو مار دیا۔ میں غصے سے چلائی، تمہیں تو جہنم میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ انسپیکٹر رو رہا تھا۔ میں جانتا ہوں بی بی، مجھے پتا ہے بی بی، اسی لیے تو آج بلا کر سب بتا رہا ہوں تاکہ تم اس شخص کو پہچان سکو، تم اس شخص کو جان سکو جس کے ساتھ تم 20 سال سے رہ رہی ہو۔ سلیم نے اعتراف اس لیے کیا تھا کیونکہ اسے یقین دلایا گیا تھا کہ اگر وہ جیل نہیں گیا تو پولیس تمہیں گرفتار کر لے گی۔ مجھے؟ میں حیران رہ گئی۔ ہاں، وقار نے سلیم کو پٹی پڑھائی تھی کہ چونکہ تم گھر میں موجود تھیں اور مقتول نے تم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے پولیس سمجھے گی کہ تم نے اسے مارا ہے، اور چونکہ تم حاملہ تھی اور تمہارے 2 چھوٹے بچے تھے، سلیم یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بہن جیل میں بچے پیدا کرے اور رل جائے۔ اس نے تمہارا گھر بچانے کے لیے اور تمہارے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے، تمہارے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وقار مظلوم ہے اور اس سے غلطی سے گولی چل گئی، اور وہ وقار کو بچا کر دراصل تمہیں بچا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے چھت مجھ پر گر گئی ہو۔ تو کیا وقار نے سلیم کو استعمال کیا؟
وقار نے میرے بھائی کے جذبات سے کھیلا۔ اس نے ایک 20 سالہ لڑکے کی محبت کو اپنی ڈھال بنایا۔ لیکن ثبوت کیا ہے؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں کیسے مان لوں کہ وقار قاتل ہے؟ وہ تو فرشتہ ہے۔ اس نے 20 سال میری خدمت کی ہے۔ انسپیکٹر نے کانپتے ہاتھوں سے، لرزتے ہاتھوں سے ایک چھوٹا سا لفافہ میری طرف بڑھایا۔ اس لفافے میں وہ چیز ہے جو مجھے صوفے کے نیچے سے ملی تھی، اور ایک آڈیو کیسٹ ہے۔ آڈیو کیسٹ؟ اس زمانے میں چھوٹے ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے۔ مقتول اپنی حفاظت کے لیے اکثر اپنی میٹنگز ریکارڈ کرتا تھا۔ یہ ریکارڈر اس کی جیب میں تھا۔ جب اسے گولی ماری گئی وہ گر گیا اور ریکارڈر صوفے کے نیچے سلپ ہو گیا۔ وقار کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے لاش کی تلاشی لیتے وقت اسے خاموشی سے چپکے سے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ اس ٹیپ میں اس رات کی پوری کاروائی ریکارڈ ہے۔ گولی چلنے کی آواز، وقار کی آواز، سلیم کا کمرے میں آنا، اور پھر وقار کا سلیم کو منتیں کرنا کہ سلیم مجھے بچا لو ورنہ عالیہ مر جائے گی، پولیس اسے لے جائے گی، تم ہی اسے بچا سکتے ہو۔ یہ سب اس میں ریکارڈ ہے۔ میں نے وہ لفافہ جھپٹ لیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہی میری بربادی کا ذمہ دار ہے۔ میں وہاں سے بھاگی۔ میں مزید ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رک سکتی تھی۔ مجھے گھر جانا تھا۔ مجھے اس ٹیپ کو سننا تھا۔ مجھے سچ کا سامنا کرنا تھا، چاہے وہ کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو۔ راستے بھر میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مجھے سلیم کا وہ آخری جملہ یاد آ رہا تھا، وقار بھائی کے ساتھ خوش رہنا۔ ہائے میرے بھولے بھالے بھائی، تم نے سانپ کو بھائی سمجھ دیا اور میں نے قاتل کو مسیحا۔ گاڑی گھر کی طرف رواں دواں تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ کیسے میں نے اس شخص کے ساتھ 20 سال گزارے جس کے ہاتھوں پر میرے بھائی کا خون تھا۔ کیسے وہ روز مجھے دیکھتا ہوگا اور دل ہی دل میں ہنستا ہوگا کہ میں کتنی بے وقوف ہوں۔ اس نے میرے بھائی کو مار کر مجھ پر احسان جتایا اور میں عمر بھر اس کے پاؤں دھوتی رہی۔ گھر پہنچی تو شام ہو چکی تھی۔ گھر میں خاموشی تھی۔ بچے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور وقار ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور پرانے سامان میں سے ایک ٹیپ ریکارڈر نکالا جو ہم نے سنبھال کر رکھا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کیسٹ اس میں ڈالی اور پلے کا بٹن دبا دیا۔ کیسٹ چلنے لگی۔ شروع میں شور تھا اور پھر وہ آوازیں ابھریں جنہوں نے میری روح کو فنا کر دیا۔ وہ آوازیں جو 20 سال پہلے اس مشکل اور کٹھن رات کو میں نے سیڑھیوں پر سنی تھی، لیکن اس بار وہ واضح تھیں، وہ کلیئر تھیں، وہ صاف تھیں۔ کیسٹ چل رہی تھی اور میرے کمرے میں 20 سال پرانی رات زندہ ہو چکی تھی۔ میں نے وقار کی آواز سنی، دیکھو جاوید، مجھے تھوڑا وقت اور دے دو، میں تمہارے پیسے لوٹا دوں گا۔ پھر وہ دوسری آواز آئی مقتول کی، وقت ختم وقار، تم نے میرے پیسے نہیں دیے تو یہ تصویریں اور ویڈیوز کل تمہاری بیوی تک پہنچ جائیں گی اور پھر اخباروں میں۔ اس کے بعد چینا جھپٹی کی آوازیں آئیں، یہ مجھے دے دو۔ وقار چیخا، نہیں دوں گا۔
اور پھر ایک زوردار دھماکہ، ٹھا، گولی چلنے کی آواز، اس کے بعد کچھ سیکنڈ کی خاموشی، اور پھر وقار کے بھاری سانس لینے کی آوازیں، پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور سلیم کی گھبرائی ہوئی آواز، وقار بھائی یہ کیا ہوا؟ یہ آواز کیسی تھی؟ اس کے بعد جو میں نے سنا اس نے میرے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وقار رو رہا تھا، نہیں وہ اداکاری کر رہا تھا۔ سلیم مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا، یہ عالیہ کو مارنے کی دھمکی دے رہا تھا، مجھ سے گولی چل گئی، اب کیا ہوگا؟ پولیس آئے گی، مجھے لے جائے گی، عالیہ مر جائے گی، سلیم وہ حاملہ ہے، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی، ہمارا گھر برباد ہو جائے گا۔ سلیم کی آواز آئی، نہیں بھائی، میں آپ ہی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وقار نے فوراً پینترا بدلا، سلیم تم ہی ہمیں بچا سکتے ہو، تم کہہ دو کہ تم نے گولی چلائی ہے، تم چھوٹے ہو، تمہارا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، عدالت تمہیں چھوڑ دے گی یا کم سزا دے گی، لیکن اگر میں پکڑا گیا تو عالیہ سڑک پر آ جائے گی، اس کے یتیم بچوں کو کون پالے گا؟ خدا کے لیے سلیم، میری نہیں، اپنی بہن کی خاطر یہ کر لو۔ اور پھر میرے معصوم بھائی کی آواز آئی جس میں عزم تھا، لائیں پستول مجھے دیں، آپ اوپر جائیں اور کہیں آپ تھے ہی نہیں، میں سنبھال لوں گا، آپ بھی کی قسم میں آپ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اور ٹیپ بند ہو گئی، میں نے ریکارڈر بند کر دیا، کمرے میں قبر جیسی خاموشی تھی۔ تو یہ تھا وہ سچ، سلیم نے قتل نہیں کیا تھا، اس نے صرف مجھے بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا۔ اور وقار، وہ شخص جسے میں دیوتا سمجھتی رہی، وہ ایک بزدل، مکار اور سفاک قاتل نکلا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے میرے بھائی کی بلی چڑھا دی، اور پھر 20 سال تک میرے سامنے ہمدرد بننے کا ناٹک کرتا رہا۔ میں نے وہ لفافہ دوبارہ دیکھا، اس میں ایک دھات کا ٹکڑا بھی تھا، یہ وقار کی پسندیدہ گھڑی کا ٹوٹا ہوا پٹا تھا، جو شاید چینا جھپٹی میں وہیں گر گیا تھا اور انسپیکٹر نے اٹھا لیا تھا۔ یہ آخری ثبوت تھا۔ اسی لمحے نیچے گاڑی کا ہارن بجا، وقار آ گئے۔ میں نے پولیس اسٹیشن فون کیا، میرے جسم میں ایک عجیب سی سرد لہر دوڑ گئی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخوں، چلاؤں، سب کو بتاؤں، لیکن نہیں، یہ بہت آسان سزا ہوگی، مجھے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا تھا۔ میں نیچے اتری، وقار لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے تھے، اسی جگہ جہاں 20 سال پہلے لاش پڑی تھی، اور وہ میرے سب سے چھوٹے بیٹے سلیم، جو اب 20 سال کا تھا، کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وقار مسکرائے، ارے عالیہ تم آ گئیں، کیسا رہا ہسپتال کا چکر؟ وہ انسپیکٹر نواز کیسا ہے؟ سنا ہے بچنے کی امید نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں کتنا اطمینان تھا، انہیں کیا پتا تھا کہ وہ مرتا ہوا انسپیکٹر نواز ان کی موت کا سامان مجھے دے گیا ہے۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کے قریب گئی۔ میرا بیٹا سلیم مجھے دیکھ کر اٹھا، امی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جس کا نام اس ماموں کے نام پر تھا جسے اس کے باپ نے قتل کروایا تھا۔ میں نے وقار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ وقار، انسپیکٹر نواز نے آپ کو ایک پیغام بھیجا ہے۔
وقار کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے پریشانی آئی، لیکن وہ سنبھل گئے۔ اچھا، کیا پیغام؟ میں نے اپنی مٹھی کھولی اور وہ ٹوٹی ہوئی گھڑی کا پٹا ان کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ وقار کا رنگ پھک ہو گیا، ان کی ہنسی رک گئی، آنکھیں پھیل گئیں جیسے انہوں نے بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ اس گھڑی کو پہچانتے تھے۔ یہ وہی گھڑی تھی جو قتل والی رات ان کی کلائی سے غائب تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ گھڑی کہیں گر گئی ہے۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ ان کی آواز لڑکھڑا گئی۔ میں نے اپنی جیب سے وہ کیسٹ نکالی اور اسے بھی میز پر رکھ دیا۔ اور یہ بھی وقار صاحب، اس میں آپ کی وہ اداکاری ریکارڈ ہے جو آپ نے پچھلے 20 سال پہلے سلیم کے سامنے کی تھی۔ میرا بیٹا حیرانی سے کبھی مجھے دیکھ رہا تھا، کبھی اپنے باپ کو۔ امی، یہ کیا ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وقار صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عالیہ، تم غلط سمجھ رہی ہو، یہ سب بکواس ہے۔ وہ انسپیکٹر پاگل ہو گیا ہے، وہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ وہ میری طرف بڑھے تاکہ کیسٹ چھین سکیں، لیکن میرا بیٹا سلیم بیچ میں آ گیا۔ بابا پیچھے ہٹیں، امی کو بات کرنے دیں۔ میں نے اپنے بیٹے کا کندھا تھاما اور وقار کی طرف دیکھ کر کہا، تم نے صرف ایک آدمی کو نہیں مارا وقار، تم نے 3 قتل کیے ہیں۔ ایک اس بلیک میلر کا، ایک میرے بھائی سلیم کا، اور ایک آج تم نے عالیہ کا قتل کر دیا ہے۔ وہ عالیہ جو تم پر اندھا اعتماد کرتی تھی، اندھا بھروسہ کرتی تھی۔ تبھی گھر کے باہر پولیس کے سائرن بجے۔ وقار نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، عالیہ، تم نے پولیس بلوائی ہے؟ تب تک پولیس اندر آ چکی تھی۔ انہوں نے وقار کو پکڑ لیا۔ وقار اب گڑ گڑا رہے تھے، عالیہ مجھے معاف کر دو، میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا تھا، ہمارے بچوں کے لیے کیا تھا۔ میں نے نفرت سے اس شخص کو دیکھا۔ مت لو میرے بچوں کا نام، تم نے بچوں کے لیے نہیں، اپنی بزدلی چھپانے کے لیے یہ سب کیا۔ اگر تم مرد ہوتے تو جرم کر کے سزا بھگتتے، ایک معصوم کے پیچھے نہیں چھپتے، ایک معصوم کا سہارا نہ لیتے۔ یہ وہ پولیس نہیں تھی جو وقار کی جیب میں تھی، یہ نئے دور کی پولیس تھی، اور میرے پاس ناقابل تردید ثبوت تھے۔ جب پولیس وقار کو ہتھکڑی لگا کر لے جا رہی تھی تو اس نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی فریب تھا، لیکن میری آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے۔ میرا داغ دھل چکا تھا، میرے بھائی پر لگا ہوا قاتل کا دھبا مٹ چکا تھا، لیکن اس کی قیمت میری پوری زندگی کی بربادی تھی۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی جہاں 20 سال پہلے سلیم کھڑا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے سلیم میرے پاس آیا ہو اور کہہ رہا ہو، آپی، اب میں سکون سے سو سکتا ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے سلیم کو گلے لگایا، اور پہلی بار مجھے اس کے نام سے سکون ملا، کیونکہ اصل قاتل اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، اور میرا بھائی واقعی ہیرو تھا، جس نے اپنی بہن کی دنیا بچانے کے لیے اپنی آخرت سنوار لی تھی۔ لیکن میں ایک زندہ لاش بن گئی تھی جو عمر بھر ایک قاتل کے ساتھ سوتی رہی۔